سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ رب العزت کی بھی عجیب مشیت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آنے لگے تو قافلے نے چلنا تھا۔ قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے چلتے رہتے تھے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ قافلے میں چلنا ہے، پتہ نہیں سفر میں کتنا وقت لگ جائے، کیوں نہ ہو کہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ قضائے حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، چنانچہ آپ ذرا دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فراغت حاصل کر کے واپس آئیں تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا، جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ اتنے میں آپ نے محسوس کیا کہ میرے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت ہوگا، میں جا کر ہار دیکھ لیتی ہوں۔ آپ ہار ڈھونڈنے کے لیے واپس تشریف لے گئیں۔ پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوچا کہ آپ تشریف تو لے آئی تھیں، لہٰذا ہودج میں بیٹھ گئی ہوں گی۔ چنانچہ 4-5 آدمیوں نے مل کر ہودج کو اٹھا کر سواری کے اوپر رکھ دیا۔ آپ کی عمر بھی کم تھی اور وزن بھی کم تھا۔ 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے، ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہوئی ہیں یا کہ نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی ہے اور قافلہ جا چکا ہے۔ آپ کو اطمینان تھا کہ جب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو کسی نہ کسی کو بھیجیں گے، چنانچہ آپ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند غالب آ گئی، چنانچہ اپنے اوپر چادر لی اور سو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب ہمارا قافلہ چلا جائے، اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت اس جگہ پر آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز پیچھے نہ پڑی رہ گئی ہو۔ چنانچہ ایک بدری صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو پکی عمر کے تھے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر تعینات فرمایا تھا۔ وہ جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو اس جگہ پر لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے جو اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی اس سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ انہوں نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا، آپ اوپر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے مہار پکڑی اور چل پڑے، حتیٰ کہ وہ جب اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں موجود جو منافقین تھے انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہاں، اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں تھے جس میں وہ مسلمانوں کو پریشان کر سکیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا سکیں۔ چنانچہ انہیں باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ لوگوں میں یہ بات عام ہونا شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آ کر 1 مہینہ تک بیمار رہی اور کمزور ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر نکلی۔ وہ ایک جگہ پر قدم اٹھانے لگیں تو ان کو ٹھوکر لگی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بد دعا کر دی۔ میں نے کہا تم اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگیں تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے متعلق کیا بات کہہ رہا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیا بات کہہ رہا ہے؟ اس وقت انہوں نے ساری تفصیل بتا دی کہ آپ کے بارے میں اس وقت شہر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرے دل پر بڑا صدمہ ہوا۔ میں گھر آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا مگر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دیں کہ اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے۔ میں نے اجازت چاہی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچی تو میری والدہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری والدہ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا؟ والدہ خاموش رہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ انہوں نے اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ چارپائی پر بیٹھے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ایک ایت پر آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے جب غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ ازردہ ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ جن پر مجھے مان تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی مجھ سے آج ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی۔ ماں نے پوچھا عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ ان کو ڈر لگ گیا تھا کہ بیٹی غم زدہ ہے، ایسا نہ ہو کہ بیٹی سنگین فیصلہ کر لے۔ فرماتی ہیں اس وقت میں نے کہا امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ گویا یوں کہنا چاہتی تھیں امی ہائی کورٹ تو ناراض ہو گئے، اب میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنا شروع کی کہ اے مسکینوں کے پروردگار، اے فریادیوں کی فریاد سننے والے اللہ، اے مظلوموں پروردگار، اے کمزوروں کی سننے والے آقا، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا اللہ تو نے ہی ان کی مدد کی۔ اللہ یوسف علیہ السلام پر بات بنی تھی تو آپ نے برات دلوائی، اللہ مریم پر بات بنی تھی تو آپ نے ہی ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اللہ آج تیرے محبوب کی حمیرہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، پروردگار تو حمیرہ کی مدد فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ اللہ تیرے سوا کوئی ذات نہیں جو دکھی دلوں کو تسلی دے سکے، جو غمزدہ دلوں کو اطمینان دے سکے۔ رو رو کر دعائیں کر رہی ہیں، ادھر دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مجلس مشاورت قائم کی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو گھر میں موجود تھے۔ باقی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہیں۔ محدثین نے اس کا عجیب منظر لکھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ بیٹھے تھے، صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی۔ انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی عجیب بن چکی تھی۔ چنانچہ بعض صحابہ سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے یاروں سے پوچھا اس معاملہ میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر تم اس معاملہ میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت و شرافت بخشی، آپ کے بدن پر کوئی مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ اس پر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ایسی کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر گناہوں کی نجاست ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز ٹھیک نظر نہیں آتی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عثمان تم بتاؤ کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ پر سایہ کیے رکھتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سایہ پر پڑ جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سایہ پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو آپ کے زوجہ مطہرہ پر قدرت حاصل ہو جائے؟
لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ ان کی بات سن کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، علی تم بتاؤ کہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ پہن لیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اور آپ کو اطلاع دے دی تھی کہ آپ کے جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے۔ جب جوتے پر نجاست لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتا دیا جاتا؟ اس لیے یہ بات مجھے ٹھیک نظر نہیں آتی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگینی کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بولے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی طبیعت بہت غم زدہ ہے تو آپ چاہیں تو طلاق دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور رفیق حیات عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپے اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اشارے سے بتا دیا گیا تھا؟ یہ آپ کی پسند تھی یا کسی اور کی؟ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اوپر اشارہ کیا کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے اشارہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور منافقین کو چھوڑ دیجئے۔ میری تلوار جاننے اور منافقین کی گردنیں جاننے وہ ایسی توہین آمیز بات کیسے کر سکتے ہیں؟ رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر وہ ایسی باتیں کر رہے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کی آنکھوں سے دیکھا، گویا دل میں کہہ رہے ہوں کہ عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اطمینان آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مجلس برخاست ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف یہ معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ میری حمیرہ کس حال میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے دروازہ کھولا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں اور سو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حمیرہ نظر نہیں آ رہی، حمیرہ کہاں ہے؟ انہوں نے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سجدے میں دعائیں مانگ رہی تھیں۔ بعد میں فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو میرے دل میں بات آئی کہ میں اسی وقت اٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ چمٹ جاؤں اور جی بھر کر رو لوں کہ میرے ساتھ یہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، مگر میرے دل نے کہا، عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اب اپنے رب سے ہی مانگ لے، تیرا رب تیرا نگہبان ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا، حمیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی حمیرہ نے سجدہ مکمل کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے سمجھایا اور فرمایا، حمیرہ، اگر تجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، رب کریم گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، میری آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ میں روتی رہی مگر خاموش تھی۔ روتے ہوئے میں نے کہا، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور شکوہ اپنے رب سے کہتی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسندیدہ پسینے کے قطرے دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غنودگی سی طاری ہوتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر لے لی۔ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو القاء کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے اور وضاحت فرما دیں گے، مگر میرے باپ اور میری ماں پر وہ چند لمحے بڑے عجیب تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہ میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو اور والدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کپڑے سے ایسے باہر نکلا
جیسے بادل ہٹتا ہے تو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ فرمانے لگیں کہ میں نے چہرہ انور پر بشاشہ دیکھی، میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالی عزت نے رحمت فرما دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، آخر تک اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل فرما دی۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری والدہ فرمانے لگیں، عائشہ اٹھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا فرمانے لگیں، میری توجہ رب کی طرف گئی۔ فرمانے لگیں، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیرہ کی فریاد کو قبول فرما لیا۔ ان کی پاک دامنی کی گواہی میں قرآن مجید کی 18 آیتیں نازل فرما دی گئیں۔ یہی نہیں کہ ان کی برات نازل فرما دی، بلکہ آگے فرما دیا کہ تمہیں اتنا عرصہ جو پریشان رہنا پڑا، اس کے بدلے میں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، تمہارے لیے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔